محمد قربان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز پر پروگرام سپاٹ لائٹ عید اسپیشل۔ ناظرین، عید تہوار ہے خوشیوں کا، مسرتوں کا، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا، خوشیاں بانٹنے کا، اور ان خوشیوں کے موقع پر ہماری کوشش ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مختلف شوبی سیلیبریٹیز کے ساتھ ملوائیں اور ایسی شخصیات کے ساتھ ملوائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت جدوجہد کر کے ایک اعلیٰ مقام معاشرے میں بنایا اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی۔ آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کے رہائش گاہ پر موجود ہیں جنہوں نے فیشن انڈسٹری میں انت تک محنت کی اور پھر اللہ نے ان کو عزت، وقار اور مال و دولت کے ساتھ بھی خوب نوازا۔ میں موجود ہوں اس وقت انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کی رہائش گاہ کے باہر۔ ان کے گھر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ عید کا خوشیوں بھرا تہوار کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، کتنے مہمان آئے ہیں اور کس طرح سے وہ اس عید کو منا رہے ہیں۔ بچپن کی عید ان کی اب بڑے ہونے کے بعد کتنی مختلف ہوتی تھی، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ محمود بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پر ہم موجود ہیں، عید کا روز ہے اور اب ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس عید کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کی یہ عید بچپن کی عیدوں سے کتنی مختلف ہے اور کتنی خاص ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، کیسے عید کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ عید کا دن آپ کو پتہ نا، ہم مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہوتا ہے۔ میں تو اسپیشل پیرس سے آیا ہوں عید دیکھنے کے لیے، کیا ہو رہا ہے، دوستوں کو ملتے ہیں بس، اور عید میں یہی ہوتا ہے، سیویاں کھا لی، وہ کھا لیا، تو اس پہ انجوائے تو دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے نا ساری۔ عام آدمی تو مختلف پلاننگز کرتا ہے کہ عید کے روز یہ کریں گے، عید کے روز وہ کریں گے، فلاں سے ملیں گے، فلاں چیز جو ہے وہ کھائیں گے، کھانے میں اسپیشل یہ بنوایا جائے گا۔ محمود بھٹی کی بھی کوئی ایسی فرمائش ہوتی ہے یا کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں اور اب عید پہ جو ہے اسپیشلی لاہور میں جب موجود ہوں تو لاہوریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کھابوں کے شوقین، تو کھانوں پہ اب دھاوا بولنا ہے، بس تمام جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا۔ ہاں، لیکن میں آپ کو پتہ نا زیادہ باہر رہتا ہوں تو میں زیادہ چیزیں کھا نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے جو مل جائے نا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کچھ خاص بنواتے ہیں بھابھی ہماری کو کہہ کے کہ یہ چیز عید والے دن آپ نے خاص بنوانی ہے یا کچھ اس طرح سے؟ نہیں، میں اسے نہیں کہتا، وہ خود ہی اپنا جو کرتی ہے، جو مل جائے تو میں کھا لیتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنی لائف میں نا کبھی نہیں کہا یار یہ میں نے کھانا ہے تو یہ بناؤ تو یہ کرو، نہ۔ آپ کی ہم نے بایوگرافی پڑھی تو اس میں بہت ہی کہہ لیں کہ غربت کی زندگی تھی، اللہ نے اب آپ کو بہت ماشاءاللہ نوازا ہے، تو کیا سوچ آتی ہے جب اتنا بڑا خوشیوں بھرا تہوار آتا ہے؟ تو اس میں مختلف انٹرویوز میں بھی آپ نے اپنے ذکر کیا ان چیزوں کا، تو کیسا فیل ہوتا ہے اب جب اللہ نے سب کچھ دے دیا؟ پتہ ہے کہ میرے لیے نا وہ ماضی جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں ابھی بھی وہ اپنے دن یاد کرتا ہوں جب میں 10 سال کا ہوتا تھا، سلوار پھٹی پہنی ہوتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے، اور لوگوں کو دیکھنا عید والے دن اچھے کپڑے پہنے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ہم ایسے زمین پہ اپنے محلے کے باہر بیٹھے ہونا سڑک پہ، اور میں نے کہنا یار ہمارے پاس پیسے ہو تو ہم بھی کریں گے۔ تو ماں بیچاری غریب ہوتی تھی، سیویوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ نے نا وہ آپ کو مینٹل دیا ہوتا ہے۔ اللہ میاں کہتا ہے باکسر بن کے حلال کی روٹی اپنی کمائیں اور کھائیں، کسی کو پیسوں پہ نظر نہ رکھیں۔ پیسے آ گئے، شہرت آ گئی، سرکاری سطح پر نہیں صرف بلکہ بین الاقوامی سطح پر پہچان بن گئی، اب کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں بالکل سمپل اپنی لائف گزارتا ہوں، زیادہ میں لوگوں کو شو نہیں کرتا، میں زیادہ باہر کوئی پارٹیوں فنکشنوں پہ میں نہیں جاتا۔ پیرس میں بھی سیم چکر ہے، دنیا میں، کیونکہ وہاں پہ اصل میں لوگ مجھے زیادہ شکل سے جانتے ہیں، تو اس لیے نا میں چپ کر کے اپنے گھر پہ میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، گالی نہیں نکالتا، میں چپ کر کے نا اپنی سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ کتنے ممالک میں اس وقت محمود بھٹی صاحب کی فرنچائزیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں؟ کیونکہ پاکستانی جو آپ کے فینس ہیں ان کا بھی آپ سے تقاضا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ان کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے وہ لانچ کیا جائے آپ کی فرنچائز کی۔ نہیں، میرے تو 80 کنٹریز میں فرنچائز میں نے دی ہوئی ہیں بھٹی پیرس کے نام پہ، لیکن پاکستان میں دیکھیں نا، پاکستان میں اسکول یونیورسٹی جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ساری چیزیں، فیشن میں نے بنوا دیا، یونیورسٹی میں نے بنوا دی پاکستان میں، مطلب بچوں کو چاہیے اس لائن پہ چلیں،
بچے آپ باہر جائیں، وہ بنا کے میں نے گورنمنٹ کو تحفہ دے دی. ایک سیٹ کو آدمی لے کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ ہمارے جو فیوچر بچے آنے والے ہیں نا، انہوں نے اس ملک کو، یونیورسٹیز کو، فیشن کو آگے لے کے جانا ہے. میں نے ساری اپنی لائف تھوڑی یہ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، پاکستان گورنمنٹ نے مجھے ستار امتیاز، حلال امتیاز دیا، اس پہ دنیا سے مجھے 8 مل چکے ہوئے ہیں، 10 ہو گئے ہیں. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے اپنے ملک کا دھیان رکھیں. لیکن ملک بس ایک عجیب چکروں میں پھنسا ہوا ہے بس. سر، جب فیشن انڈسٹری میں قدم رکھا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ جب آپ فیشن میں آئے ہیں تو تب پاکستان میں اتنا زیادہ عام ٹرینڈ نہیں تھا، لوگوں کو شاید میں یہ کہوں گا کہ معلوم بھی نہیں تھا کہ فیشن انڈسٹری کیا ہوتی ہے. تب کیا سینیریو تھا، کیا خیال میں آیا کہ اس منفرد لیکن کٹھن کام میں انٹری ڈالنی ہے اور پھر کامیابی بھی؟ جب میں پاکستان آیا تھا نا تو لوگ مجھے درزی کہتے تھے. لیکن میں مائنڈ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے بے نظیر بھٹو ہی لے کے آئی تھی پاکستان. تو جب میں فیشن شو کرتا تھا، یہاں پہ 50 لوگوں کی ٹیم آتی تھی، کراچی، لاہور، اسلام آباد. ان کو کیونکہ اس زمانے میں یہ آپ کے کیمرے، لائٹس، میک اپ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا چیزاں. ہاں، تو وہ ساری ٹیم باہر سے آتی تھی. پھر باہر سے ان کو بتاتے تھے میک اپ کیسے کرنا ہے، ہیئر ڈریس کیسے بننا ہے، چلنا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، سب چیزیں. تو یہ سب ٹرینڈ میں نے شروع کیا تھا کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور اس کو پھر میں آگے لے کے گیا تھا. اس لیے پھر اب ماشاءاللہ بہت فیشن ڈیزائنر بن گئے ہیں. لوگوں کی خواہش ہوتی کہ محمود بھٹی صاحب جو ہیں ان کے لیے ڈیزائن کریں ملبوسات. یہ آج تک تاریخ میں جب سے کیریئر کا آغاز کیا، سب سے مہنگا کتنا مہنگا جو کوئی لباس آپ نے ڈیزائن کیا ہوگا؟ نہیں، میرا جو کام ہے نا وہ 80 ملکوں میں ہے. وہ سیم ڈیزائن 80 ملکوں میں جاتے ہیں، پھر وہ رپیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک اسپیشل ڈیزائن ایک چیز نہیں ہم بنا سکتے. اس میں تو فائدہ ہے کہ وہ تو ایک چیز نہیں کر سکتے. جب فرسٹ ڈیزائن بنتا ہے وہ بنتا ہے 10,000 کا. 10,000 کٹنگ ہوتی ہے آٹومیٹک مشینوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد رپیٹ ہوتے ہیں پوری دنیا سے، جاپان سے، سعودی عربیہ سے، کویت سے، لبنان، بحرین سے، سارے. جب یہ رپیٹ ہوتے ہیں پھر اس کو ہم 10 نہیں پھر 20,000 کر دیتے ہیں. 20 سے 50 پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیزائن پسند آ گیا ہے. ایسے ہم وہاں پہ، کیونکہ وہ جو میری مارکیٹ ہے دنیا کی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. وہاں پہ کوئی 5,000 ڈیزائنر بیٹھا ہوا ہے. محمود بھٹی صاحب اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے. تو وہ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ وک اپ رہنا چاہیے. اگر آپ وک اپ نہیں رہیں گے کوئی اور اچھے ڈیزائن بنا کے وہ سارے کلائنٹ اپنی طرف لے جائے گا. اگر آپ کے ڈیزائن اچھے ہوں گے تو آپ کو بڑے آرڈر ملیں گے. تو سر کبھی ایسا ہوا ہے کہ محمود بھٹی صاحب نے کوئی ڈیزائن کی ہوئے لباس اور ان کو بھی کاپی رائٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو؟ یعنی کہ آپ نے ڈیزائن کر لیا، ابھی فرسٹ کاپی آئی ہے تو پتہ چلا ہے جی کہ کسی اور نے بھی وہی سیم ڈیزائن کاپی کر لیا ہے. تو ایسا کچھ ہوتا ہے وہاں پر؟ بڑی دفعہ 3-4 دفعہ ہوا ہے. چائنیز کرتے ہیں زیادہ کاپی ہے نا، تو وہ پھر پولیس جا کے سیل کر دیتی ہے. پھر وہ کیس چلتا ہے، پھر ملین یورو آپ کو ملتے ہیں اس کے، یا اس کی کمپنی بند ہو جاتی ہے یا وہ ملین یورو اس کو دینے پڑتے ہیں. جرمانہ، ہاں جرمانہ. ہاں جی. یہ بھی چاہیں گے اپنے ناظرین کو دکھانا کہ محمود بھٹی صاحب اپنی اس خوبصورت گھر کا وزٹ بھی کروائیں اور اپنی اچیومنٹس کے حوالے سے بھی بتائیں. کیونکہ میں جب انٹر ہو رہا تھا تو دیکھا بہت سے آپ کو ایوارڈ سرکاری اور نجی سطح پر جو ہے اعزازات سے نوازا گیا. تو وہ بھی بتائیں کب کیسے کیسے ملا، کون سی اچیومنٹس ہوئی. تو اگر وہ دکھائیں تو بہترین ہو جائے گا. آج ہماری بھی عید اسپیشل ہو جائے گی مزید. آئیے چلتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان کی پکچر گیلری بھی دیکھتے ہیں، ان کے اعزازات کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کون سا ایوارڈ کب ملا. یہاں پر ہمیں سنوکر بھی دکھائی دے رہی ہے، بڑا خوبصورت ماحول لگ رہا ہے. سر اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کب کھیلتے ہیں آپ؟ تو پاکستان آتے بھی کم ہیں. بالکل، جب میں آتا ہوں نا تو یہ میں نے ایک اسپیشل چیز بنائی ہے ساری.
وہ اسپیشل چیز یہ سارے جو دیواروں پہ آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں نا، وہ میں نے اپنی میڈیا لگائی ہے جو دنیا میں بڑی مشہور ہوئی، اس کا بڑا شور ڈالا تو وہ بنایا. تو یہاں پہ آ کے جب میں نے اپنا ذہن ذرا، آپ کو پتہ نا آدمی بزی رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی تھک جاتا ہے، یا آرام سے تھوڑا سا کھیلا اور گپیں لگا لی، اپنا ویو اچھا سا دیکھ لیا. اس لیے میں زیادہ باہر نہیں جاتا اپنے گھر سے. سر آگے بھی چلتے ہیں اور آپ کے ایوارڈس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ ایوارڈس کون کون سے مل چکے ہیں. یہ دیکھیں جی بڑی یونیک قسم کی یہاں پر پورٹریٹ جو لگائی گئی ہیں، مصوری کی گئی ہے. خوبصورت شاہکار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جو دیکھتے ہی ان کے خوبصورت رنگ آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں. آئیں چلے ہمارے ساتھ. اس وقت ہم اس خزانے کے پاس پہنچ چکے ہیں جو محمود بھٹی صاحب نے اپنی پوری زندگی میں حاصل کیا. وہ تمام تصاویر، وہ اچیومنٹس، وہ ایوارڈز اس جگہ پر انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کر کے رکھی ہوئی ہیں. بھٹی صاحب موجود ہیں، ان سے ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں اور جانتے ہیں. جی سر، ان کی خاص. یہ بے نظیر بھٹو، جی یہ میاں صاحب، صحیح ہے. یہ شنل کی مالک، یہ جنت صاحب، یہ ہمارے یش راک فرینچ پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے سر. یہ الجیرین پریزیڈنٹ، یہ ہماری اسپین کی پرنسس، یہ مناکو کی پرنسس، یہ فرینچ پرائم منسٹر. یہ سب کی تصویریں میں نے ادھر لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ملاقات خاص تقاریب میں ہوتی رہتی وہاں پر جو ہمیشہ. سرکاری ہاں ہوتی تھی. ہاں ملتے تھے تو سارے. آپ کا تو ویسے بھی انٹرنیشنلی فیم ہے اور محبت ہے آپ کی سب کے ساتھ. ہاں بالکل، سب کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. یہ فرینچ پریزیڈنٹ ایوری سنڈے ہم برنچ اکٹھے کرتے تھے. یہ آئی ٹی کی پریزیڈنٹ ہے، یہ ساتھ ہم سارے تینوں کھڑے ہیں، بڑا جپیاں ڈال کے سارا کچھ، جیسے بڑے کلوز دوست ہیں. کیا گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے جب ایسی پرسنالٹیز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپس میں، وہ سارے لوگ انجوائمنٹ اسی طرح جیسے عام دوست آپس میں کرتے ہیں. دوست احباب ہاں بالکل، یہ سارے لوگ پیار کرتے تھے مجھ سے، ابھی بھی پیار کرتے ہیں مجھ سے. یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے. یہ دیکھیں نا، جب میں لیکچر دینے جاتا ہوں یونیورسٹیز میں، لیمپس میں، نقش یونیورسٹی، یہ سارے پریس کلب نے اس دن یہ دیا ہے. یہ سارے مجھے ملتے ہیں جب میں یونیورسٹیز ادھر میں جاتا ہوں. یہ جو میں نے بنایا ہے نا، یہ میرا فیشن کا ایریا ہے. یہ ساری بکس میری پڑھی ہوئی ہیں. صحیح ہے سر. جو بھٹی صاحب بناتے تھے بکس فیشن کی ساری، یہ میری پڑھی ہوئی ہیں ساری بکس. یہ میں نے فیشن کا اپنا ایریا بنایا ہے. صحیح ہے. یہ پاکستان گورنمنٹ نے جب مجھے ستارہ امتیاز، حلال امتیاز دیا تھا، صحیح ہے سر. تو وہ میں نے لگائے ہیں. یہ فرینچ گورنمنٹ نے مجھے دیا تھا. یہ کیا چیز ہے سر یہ خاص؟ یہ جب یہ دیتے ہیں نا حلال امتیاز، اس میں ڈال کے دیتے ہیں آپ کو. یہ جو لگے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، یہ اس کے اندر وہ دیتے ہیں آپ کو یاد رکھنے. یہ جب میں ایف بی آر جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے، وہ دیا ہے. یہ اپنی سی ٹی تھی، پولیس کیا کہتے ہیں آپ کی، اس سے میں لیکچر دینے گیا تھا، انہوں نے دیا تھا. یہ فرینچ گورنمنٹ نے حلال امتیاز ملا تھا، وہ ستارہ امتیاز ملا تھا. یہ سارا فرانس بزنس سارے جو مجھے ملتے ہیں شیٹیں ساری. ہاں یہ سارے وارڈ جو دیکھیں نا، یہ ہاسپٹل کے یہ سارے جو میں جاتا ہوں. ابھی میں کراچی گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ وارڈ دیا ہے. تو یہ وارڈ مجھے سارے ملتے رہتے ہیں سارے. یہ فرانس پاکستان جو بزنس کا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے یہ دیا تھا وارڈ. تو یہ وارڈ تو اتنے زیادہ ہیں، پیرس میں بڑے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہاں اصل تو پیرس میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو پاکستان سے مجھے چیزیں ملتی ہیں تو وہ ساری میں نے لگائی ہوئی ہیں. یہ رینجرس والوں نے مجھے دیا تھا. صحیح ہے. یہ رینجرس، کیونکہ ان کو بھی میں جاتا ہوں پوری لیکچر دینے کے لیے. ہاں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، بڑا شوق کرتے ہیں بھٹی صاحب آئے یہاں پہ کرنے کے لیے. اچھا بھٹ صاحب مجھے یہ بھی بتائیں، میں نے جتنی بھی مصوری کے نمونے دیکھے ہیں، پینٹنگز دیکھی ہیں، وہ بڑی تھاٹ پرووکنگ قسم کی ہیں. میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تب بھی، اوپر بھی، یہاں ایوارڈز کے ساتھ ساتھ کیا خاص وجہ ہوتی ہے ان کے پیچھے؟ ہر جو پینٹنگ ہے ایک الگ معنی بیان کر رہی ہے اور عام دکھائی نہیں دے رہی، بہت خاص دکھائی دے رہی. کیا سوچ کر ڈیزائن کرواتے ہیں، اسپیشلی لیتے ہیں، کس طرح سے سلیکشن؟ ہاں میں دیکھتا ہوں پینٹنگس جو نا، ایک بنوانا بھی آرٹ ہے، اس کو لگانا بھی آرٹ ہے.
पेंटिंग किसी ऐसे उसके कलर की मैचिंग, कलर करना भी एक आर्ट है। ये देखें ना, ये पेंटिंग कलर्स लगी हैं, ये कलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये कलर्स। तो ये सब चीज़ें ना आपको आनी चाहिए। ये घर 100% डिज़ाइन मैंने खुद किया हुआ है। तो एक एक जो फर्नीचर भी है ना, लगाने का भी आपको तरीका होना चाहिए, कैसे मैंने रखना है, ऐसे पकड़ के नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ये मैंने अपनी फैशन की एक गैलरी बनाई है, ये वाली। सही है सर। ये जो मैं दुनिया में शो करता था, बड़ा मशहूर हुआ था न्यूयॉर्क में, तो उसकी ये पेंटिंग लगाई है, बट्टी पेरिस। ठीक है। ये जब मैं खुद टीवी शो करता था, बड़े मशहूर होते थे, ये देखें लड़की ने पहना हुआ बट्टी। हाँ, तो ये सारे, ये जो दुनिया की मशहूर मॉडल हुई थी पूरी दुनिया में, वो सारी बट्टी पेरिस, ये सारी पेंटिंग्स मॉडल्स की लगी हुई हैं, सारी मैंने वो लगाई हैं जो बड़ी दुनिया में मशहूर हुई थी। ये डिज़ाइन मेरा बहुत मशहूर हुआ था पूरी दुनिया में, जिससे फिर आदमी मिलियन यूरो कमाता है, ठीक है ना। तो ये वो लगे, बहुत कमाल की हैं। हाँ, भट्टी साहब की ये पेंटिंग्स देखकर ख़वातीन का हुस्न जो है वो खासा जो है झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। तो महमूद भट्टी साहब जो हैं वो हुस्न परस्त हैं या दिल फेंक हैं? नहीं, दिल फेंक भी नहीं, बस मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, ठीक है ना। मेरी बेटी जो छोटी है वो शनेल की मॉडल है, उसको भी बताया हुआ है कपड़े कैसे पहनने हैं, सारा कुछ। मेरी बेटी, मेरी दूसरी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, उनको बताया जाता है आपने फ़ैशन कैसे करना, खूबसूरत कैसे रहना आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, ज़िंदगी में इतनी जद्दोजहद की, कोशिश की, कामयाबी मिली, इस सारी कामयाबी में कहीं मोहब्बत भी मिली? नहीं, मोहब्बत बिल्कुल मिली, वो आपकी लाइफ है। आपको पता ना, आप कपल होते हैं तो आपकी प्यार चलता है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बस लाइफ है, क्या किया जाए। लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जो मतलब तंग करेगा किसी औरत को, या दोबारा फ़ोन करके उसको तंग करेगा, गालियाँ देगा, बदमाशी करेगा, वो नहीं। एक औरत को आदमी प्यार से एक फ्लावर से भी हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है ना। अगर वो औरत आपके साथ अंडरस्टैंड नहीं हो रही, वो खुश नहीं है, तो आप उसको तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपकी अपनी फिर लाइफ, उसकी अपनी लाइफ, उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको पता था मेरी अमेरिकन वाइफ थी, फिर फ्रेंच वाइफ थी, अब पाकिस्तानी वाइफ है, तो बस ये लाइफ में चलती है। लेकिन दिस इज़ माय एंड, इंशाल्लाह ताला। भाभी की तरफ से भी कभी ऐसा होता है कि आप बिज़ी हैं और भाभी कहती है कि आप डिनर पे टाइम दिया था, आप भूल गए हैं, नोक झोंक जो मियाँ बीवी की होती है वैसी होती है आप? औरतों क्या एक नेचर है, मतलब तूने इसको देख लिया था, तो वो तुझे देख रही थी, तो वो चक्कर है, तो वो मैं उसका जवाब नहीं देता कभी भी, क्योंकि मेरा काम ही आपको पता ना, मैं सारा फैशन का काम है, तो मैंने इन लड़कियों को डील करना होता है, उसको बताना होता है, तो इन चीज़ों को मैं माइंड नहीं करता ना, मैं लड़ाई करता हूँ बिल्कुल। तो भाभी जब फरमाइश करती हैं किसी चीज़ की, तो बिज़ी हैं भट्टी साहब, भाभी ने फरमाइश कर दी है कि मैंने फ़लाँ चीज़ की शॉपिंग करनी है, फिर क्या लाहे अमल होता है? पहले काम की तरफ जाते हैं या पहले कहते हैं कि मिसिस को निपटा लूँ, फिर आके काम जो है तसल्ली? नहीं, जब मेरे पास टाइम होता है मैं 100% उसको टाइम भी, ये मैं टिप्स भी लेकर नौजवान नस्ल को दे रहा हूँ कि कामयाब शख्स के लिए उनको मैं टाइम भी देता हूँ, और अगर मैं बिज़ी हूँ तो उसे मैं कहता हूँ तो खुद चले जा। अगर अब मैंने ट्रैवलिंग करनी है, मैंने वापस भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी मुसीबतें हैं, यहाँ पे भी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। जो आप ये चीज़ें देख के ना, तो वो कहते हैं बस सब छतों पे मुझे गिरा हुआ है और किसी को है ही नहीं है, उन्हें नहीं पता। सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे ऑफिस जाना पड़ता है और 24 आवर काम करना पड़ता है, और मैं अकेला आदमी हूँ, अकेले ने मैंने बड़े लोगों से फ़ाइट भी करनी होती है। लाइफ में एक मुसीबत है, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जब आपके पास पैसे आ जाए, नाम बन जाए ना, फिर आपको पता है ना, जेलसी और उससे ज़्यादा हो जाती है। हाँ सर, मुझे बड़ी तादाद में यहाँ पर बुक्स भी दिखाई दे रही हैं, तो किताब के भी आप खासे मुझे रसिया दिखाई दे रहे हैं,
تو میں کہوں گا کہ تشریف رکھیں اور مجھے ذرا ان بکس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. کب کب بڑے آؤٹ لیٹس ہیں جن پر بکس پر آپ کی تصاویر بنی ہوئی ہیں اور میگزینس پر, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دیکھیں نا, مطلب دنیا میں جب میگزین آتے ہیں نا, مجھ پہ کور آتے ہیں ماشاء اللہ, ہمیشہ ہی وہ کور مجھے دیتے ہیں. کبھی میں ان سائڈ نہیں آیا, کور ہی آتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ فرانس میں بہت بڑا فنکشن ہوا تھا. یہ ہمارا فرینچ پریزیڈنٹ دیکھیں کیسے میرے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ فرینچ امپورٹنٹ لوگ, ان کے منسٹر, ان کے سٹار سارے کھڑے ہوئے. تو یہ چیزیں ساری کتنی بھی آتی ہیں نا, تو یہ میں ادھر گیا تھا اسلام آباد تقریر کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی کی. تو یہ میں تقریر, انہوں نے واحد مجھے ہی بلایا ہوا تھا اکیلے کو تقریر کرنے کے لیے. یہ ابھی میں کراچی گیا تھا, کسٹم والوں نے مجھے بلایا ہوا تھا اسپیشل, ادھر گیا ہوا تھا. یہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے تصویر, جو مجھے ہاں جی پریزیڈنٹ جو ہے, یہ کیا نام ہے, میاں صاحب ہیں, ان کے گھر گیا تھا اس دن, انہوں نے لنچ پہ بلایا ہوا تھا, تو یہ ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تصویریں تو ہوتی رہتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. بکس کی بات ہو گئی, میگزین کی ہو گئی, ہاں جی, کہ کور پیج پہ ہی ہمیشہ چھاپا گیا بھٹی صاحب کو. بھٹی صاحب نے خود بھی بکس لکھی ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی بتائیں کہ پڑھی ہوئی ہیں ساری. یہ میں نے ساری خود لکھی ہے اپنی لائف پہ. کتنی بکس اب تک لکھ چکے ہیں, ان کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ 4 لکھ چکا ہوں, 5ویں آنے والی, آپ کو بھی بلائیں گے اس پہ انشاءاللہ تعالی. عید کے بعد پھر وہ آئے گی میری بک, سیل وریج کے ساتھ میں نے لکھی ہے. یہ جو پیرس میں میری بک آئی تھی, اس پہ 3 سنیما موویز بنی تھی میری لائف پہ نا. تو میں ایک واحد پاکستانی ہوں جس پہ سنیما موویز 3 بنی تھی, 1 2 3, بڑی ہٹ گئی تھی, وہ بڑی مشہور ہوئی تھی وہ موویز. اس کے مجھے 1 ملین یورو ملا تھا صرف بک لکھنے کا. اب میری جو نئی بکس آ رہی ہے یہاں پہ, وہ یہاں پہ بھی آئے گی, لندن آئے گی, امریکہ آئے گی, فرانس میں آئے گی, کیونکہ میری بک جب چھپتی ہے نا پھر وہ پوری دنیا میں اس کو کیا جاتا ہے, ورلڈ وائڈ. ہاں جی, ہاں جی. تو سر جو موویز بنی ان کے حوالے سے بھی بتائے, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ پہلے رابطہ کیا انہوں نے کہ ہم آپ کی لائف پر موویز بنانا چاہتے ہیں, اسٹرگل دکھانا چاہتے ہیں؟ میری مارکیٹ میں انہوں نے موویز بنائی, وہ چاہ رہے تھے میں خود کام کروں, لیکن میں خود کام نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا تھا صاحب ٹی وی شو میں آپ کا کروں گا. وہ میں ٹی وی شو کرتا تھا ان کے, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا مووی میں خود کام کروں. 6 ماہ وہ شوٹنگ ہوتی رہی, تو میرا تو پیچھے کاروبار سارا چل رہا ہے. ہاں, تو وہ بڑا مشکل تھا. لیکن وہ مووی بنی تھی میری لائف پہ, آدمی زیرو سے کیسے آتا ہے پیرس میں, انڈر گراؤنڈ میٹرو کیسے سوتا ہے, گاربیج ڈھونڈتا ہے کھانے کے لیے, پھر وہ صفائی کا کام شروع کرتا ہے. جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ مالک پھر میرے پاس کام شروع کر دیتا ہے. صحیح. تو انہوں نے بتایا تھا یہ 20 سال کا ایک پاکستانی جو کور آتے تھے ہر سالوں میرے میگزین میں, مطلب ایک 20 سال کا پیرس میں آ کے, جس کو فرینچ زیادہ زبان بھی نہیں آتی, اور ملین بن گیا, ملین یورو کی اس کی ٹرن اوور شروع ہو گئی. جب ٹائم میگزین 2 دفعہ مجھ پہ آیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا یہ دیکھیں یہ پاکستانی نے جا کے فرانس میں اور دنیا میں اپنا نام کیسے بنا دیا. میں واحد پاکستانی تھا جس پہ 2 دفعہ ٹائم میگزین آیا تھا. نعمان اجاز صاحب ہمارے بڑے سینئر ایکٹر ہیں, اور ان کا ایک ڈرامہ آیا تھا پریزاد. اس میں انہوں نے بھٹی صاحب ایک ڈائلاگ بولا کہ کسی بھی شخص کے لیے امپائر بنانا کوئی مشکل کام نہیں, اس امپائر پر بادشاہت کو, شہنشاہت کو قائم رکھنا سب سے مشکل کام ہے. تو آپ اس فکرے کے ساتھ کتنا متفق؟ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نام بنانا بن گیا ہے نا, اب اس کو لمبا لے کے چلنا اور اس کو رکھنا نا, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. نام بنتے بڑی محنت لگتی ہے, بڑے سال لگتے ہیں نام بناتے ہوئے. اگر آپ نے خراب کرنا ہے نا تو 1 سیکنڈ سے وہ خراب ہو جائے گا آپ کا نام. ٹھیک ہے نا. اس لیے اپنے آپ پہ اپنے انسان کو کنٹرول ہونا چاہیے. آپ کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے. یہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے. مجھے
باہر پول بھی دکھائی دیا, کرسیاں چیئرز لگی ہوئی ہیں, بڑا خوبصورت رومانٹک ماحول. میں کہتا ہوں وہ بھی اگر وزٹ کروائیں تو چلیں آئیں جی ہمارے ساتھ پروگرام سپاٹ لائٹ میں. بھٹی صاحب ہمیں ابھی دکھائیں گے پول اور بڑا ہی رومانٹک قسم کا منظر. آئیے ہمارے ساتھ. بھٹی صاحب یہ منظر ہی الگ دکھائی دے رہا ہے, تو یہ بھی سارا کچھ آپ نے خود ہی ڈیزائن کیا اپنے مطابق, جو آپ کی مرضی تھی, جو خواہش تھی؟ ہاں 100% سب چیزیں کلر میچنگ, یہ پول کا ڈیزائن, یہ سارا گھر ڈیزائن 100% کیا ہے. صبح میں 7 بجے جب میں پاکستان آتا ہوں, اٹھ کے میں نیچے آ کے مالی کے ساتھ کام کروا رہا ہوتا ہوں. اچھا. یہاں پہ بیٹھ کے کافی پیتا ہوں, پرندے دیکھتا ہوں, آ رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, جا رہے ہیں, جو ایک اپنا ہی مزہ ہے اس پہ, ہے نا. یہ تو سارا منظر بہت ہی نیچر کے قریب دکھائی دے رہا ہے اور بہت ماحول ہے. تو پھر تو یہاں پر دوست احباب کے ساتھ ڈنر بھی چلتے ہوں گے, کعبے بھی؟ بالکل دوست آتے ہیں یہاں پہ, کوئی پارٹی شارٹی کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. ہاں تو بالکل. یہ جس طرح سے ٹھنڈے ٹھار پانی والا خوبصورت پول دکھائی دے رہا ہے, تو بھٹی صاحب خود بھی گرمیوں میں جب آتے ہوں گے پیرس سے تو انجوائے کرتے ہیں؟ میں بالکل میں جاتا ہوں پول میں نا, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ, صحت کے لیے بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب جوانی تھی, فیشن انڈسٹری میں نام بن گیا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سی خوبصورت لڑکیاں جو آگے پیچھے یہ وہ سارا معاملات ہوتے ہیں, تو آپ کا کبھی کسی پر دل آیا یا کسی نے پرپوز کیا ہو؟ نہیں, میں ہمیشہ ہی نا میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا تھا. میری مینیجر ہوتی تھی, وہ ساری لڑکیوں کو جب دنیا میں جاتے تھے شو کرنے کے لیے, 50 لڑکیوں کی ٹیم ہوتی تھی. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میں اپنا ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے. لائف میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. اگر آپ لمٹ کو اوور کریں گے تو آپ گر جائیں گے, تو پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا. ایک سیکنڈ میں آپ کی بدنامی شروع ہو جائے گی. دیکھیں نا وہ امریکن جو اس کی کتنا پوری دنیا میں شو ڈالا, ایشو بن گیا. میں جانتا ہوں اسے, وہ پیرس میں رہتا تھا, پیرس اور امریکہ میں رہتا تھا, اس کی ماڈل ایجنسی سی سارا کچھ. تو اس لیے نا ہر چیز کا اپنے آپ کا کنٹرول کرنا چاہیے. میں آج تک میرا کبھی ایسا کوئی سوشل نہیں نکلا. بھٹی صاحب عید کا دن ہے, آخر میں ہمارے جو ناظرین ہیں, جو آپ کے فینس ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے اس خوشیوں بھرے تہوار پر؟ عید مبارک کہوں گا, آپ انجوائے کریں, اپنی فیملیوں کے ساتھ انجوائے کریں, سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اپنی پیرنٹس کی عزت کریں, اور آپ ان کو اپنا نام بنا کے دکھائیں. آپ پیرنٹس کا نام آگے لے کے چلیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب. جی آپ نے محمود بھٹی صاحب کی گفتگو سنی. عید کا پہلا روز ہے اور پروگرام سپاٹ لائٹ عید اسپیشل میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ زندگی میں میانہ روی رکھنی چاہیے. کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے شخص کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. مجھے محمد قربان کو محمود بھٹی صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.